अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चौधरी परवेज़ ढिल्लों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीफार्जू ग्लोबल कंपनी की एडवाइज़री कोर कमेटी की जो कल मीटिंग हुई है 19 फरवरी को, उसके हवाले से जो अपडेट है वो आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी बीफार्जू मुतासरीन इस इंतज़ार में हैं कि जो मीटिंग हुई है उसमें क्या फ़ैसला हुआ है। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल उस मीटिंग का अहवाल सुनाएंगे और बताया जा रहा है कि ये मीटिंग खुशगवार मूड में रही है और इस पर सैफ उर रहमान खान नियाज़ी भी आमादा हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी लीगल टीम से मशावरत करके आपके सामने सारा एजेंडा पेश कर दूंगा। तो नाजरीन, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आपको वो मीटिंग सुनाते हैं जिसमें खालिद फ़ारूक चौधरी और जनाब सैयद कमर ज़ैदी साहब और सलीम जुम्बड़ साहब उन लोगों ने इस पर अपना तबसरा किया है और इसकी मुकम्मल डिटेल बताई है। तो आप ज़रा उनकी ज़बानी सुने। मेरी तरफ से और एडवाइजरी कोर कमेटी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप तमाम अहबाब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज मुर्खा 19 फरवरी 2023 रोज़ इतवार दिन 12 बजे एडवाइजरी कोर कमेटी की मीटिंग CEO सैफ उर रहमान खान नियाज़ी साहब के साथ होना तय पाई थी। तो आज तकरीबन हमारी 1 घंटे तक मीटिंग हुई है सैफ उर रहमान खान नियाज़ी साहब के साथ लाहौर में। तो इस मीटिंग में एडवाइजरी कोर कमेटी के कुल 7 मेंबरान ने शिरकत की, जिनमें सैयद कमर ज़ैदी साहब, खालिद फ़ारूक चौधरी साहब और मैं नाचीज़ सलीम झुमड़, मुफ्ती मोहम्मद जमील साहब, कारी ज़फ़र इकबाल साहब, मौलाना शौकत कासमी साहब और नैयर हसनैन नकवी साहब ने इसमें शिरकत की। और इसके बाद ACC की तरफ से आज की मीटिंग का एजेंडा सैफ उर रहमान खान नियाज़ी साहब के सामने पेश किया गया, जिसमें सैयद कमर ज़ैदी साहब की तरफ से ये एजेंडा पेश किया गया और खालिस्तान SRG के तमाम मुतासरीन के हकूक़ उन्हें दिलवाने के लिए बातचीत की गई। इस मीटिंग में ACC मेंबरान ने अपने ज़ाती मफादात से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ मुतासरीन के हकूक़ की बात की। इसके बारे में तफसीलन बयान करने के लिए मैं दावत देता हूँ माइक पे जनाब सैयद कमर ज़ैदी साहब को। शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आज का एजेंडा पेश किया गया है सैफ उर रहमान साहब के सामने, तो उसको किस हद तक सैफ उर रहमान साहब की तरफ से पजीराई मिली है और आप किस हद तक सेटिस्फाई हैं कि आइंदा मुस्तक़बिल करीब में जो है वो उस पर कोई अमल दरामद किया जाएगा, या क्या आप समझते हैं उसके बारे में, इस पर तबसरा कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया सलीम झुमड़ भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। SRG मुतासरीन, खालिस्तान खुशनुदी खुदा के लिए और मुतासरीन का दर्द महसूस करते हुए एडवाइजरी कोर कमेटी के दोनों रहनुमाओं ने, यानी मुझ नाचीज़ ने और मेरे भाई चौधरी खालिद फ़ारूक साहब ने मिलकर जो सिफारिशात और तजावीज़ तैयार की थी, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह CEO सैफ उर रहमान साहब से मुलाकात में उनको पेश कर दी गई हैं। CEO साहब ने वो तजावीज़ रिटन फॉर्म में हमसे ले ली हैं और CEO साहब अपनी लीगल टीम से मुशावरत के बाद किस हद तक ये तजावीज़ काबिल अमल हैं हमें आगाह करेंगे। तो हम इंशाअल्लाह इस चीज़ का कंधा पेशानी के साथ इंतज़ार करेंगे और अल्लाह की ज़ात से भी और CEO सैफ उर रहमान साहब की ज़ात से भी मैं पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव रिस्पांस सामने आएगा, क्योंकि ये मामला मुतासरीन का है जो कि इंतहाई परेशान हाल हैं। और मज़ीद ये कि जब तक CEO साहब की तरफ से इस सिलसिले में बाकायदा हमें आगाह नहीं किया जाता, अवाम उन्नास से, तमाम मुतासरीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए, एक दूसरे से ना उलझें। बाहम दस्तो गिरबा होने से ये मसाइल कभी हल नहीं होंगे। हमें CEO सैफ उर रहमान खान नियाज़ी साहब ने इंतहाई पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और आज की इस मीटिंग के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि CEO सैफ उर रहमान खान नियाज़ी साहब अवाम उन्नास के लिए अब भी खुलूस के साथ और इखलास के साथ सोचते हैं। वो खुद परेशान हैं इस सिलसिले में कि मुतासरीन का मसला किसी न किसी तरह हल होना चाहिए। तो आपसे इल्तिमास है कि आप अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल करीब में अच्छी उम्मीद है। जी, तो
یہ تھے سید قمر زیدی صاحب جو کہ آج کی جو میٹنگ ہے اس کے حوالے سے تبصرہ کر رہے تھے. تو یہاں پہ میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کی میٹنگ بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے اور بڑا اچھا رسپانس جو ہے وہ سیف صاحب کی طرف سے بھی آیا اور جو ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبران تھے انہوں نے بھی اپنے جو ان کے خدشات تھے, جو ان کی طرف سے سوالات تھے, انہوں نے دل کھول کے سوالات کیے اور سیف صاحب نے اس کے جوابات دیے. تو اب میں گزارش کرتا ہوں جناب خالد فاروق چودھری صاحب سے کہ آج کی میٹنگ کے حوالے سے وہ ہمیں یہ بتا دیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مستقبل میں جتنی بھی کمیٹیاں آئی ہیں وہ جب میٹنگ کر کے جاتی تھی تو اس کے بعد یہ پتہ چلتا تھا کہ جی میٹنگ میں آئے لوگ اور وہ اپنے مفادات کی بات کرتے تھے, ذاتی مفادات حاصل کرنے کی بات کرتے تھے, متاثرین کو بھول جاتے تھے. تو آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے خالد بھائی اس پہ تبصرہ کریں کہ آج کی میٹنگ میں کیا کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے یا کہ صرف متاثرین کی بات ہوئی ہے. خالد بھائی سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں. السلام علیکم SRG فیملی, امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں آپ کا بھائی دوست خالد فاروق چودھری. آج الحمدللہ میٹنگ بہت اچھی رہی, کامیاب رہی اور میرے مرشد سید قمر زیدی شاہ صاحب نے عوام کا مقدمہ CO سیف الرحمان خان صاحب نیازی صاحب کے سامنے رکھا اور بہت اچھے انداز میں رکھا. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ پہلی میٹنگ جو میریٹ اسلام آباد میں طے ہوئی تھی اس میں بھی میں ہی آپ کا ناچیز بھائی بندہ اور سید قمر زیدی شاہ صاحب تھے اور میں اپنے والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے وہ اٹینڈ نہیں کر سکا. تو قمر زیدی شاہ صاحب اس وقت گئے تھے اور اس وقت سے لے کر آج تک کی جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں الحمدللہ وہ تمام میٹنگز میں میں شریک رہا ہوں اور ان تمام میٹنگز میں میرے ساتھ ساتھ سید قمر زیدی شاہ صاحب کا بھی نام آتا رہا. اور آج بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج یعنی جو میٹنگ ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ 1.5 سال 2 سال سے ہم میٹنگ کر رہے ہیں تو ہم ایماندار ہے تو ہم میٹنگ کر رہے ہیں. ہم خود پر ایمانداری کا مطلب ٹھپا نہیں لگاتے, لیکن یہ اللہ پاک کی دین ہے, اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ہمارے دامن پر کوئی داغ نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی اپنے باپ کی بیماری کے حوالے سے پیسے نہیں مانگے. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرے پیسے ذاتی میرے دے دو, عوام کو میں سنبھال لوں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا. ہم نے اپنے ساتھ ساتھ عوام کا جو بیڑا اٹھایا الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی اس مخلوق کی خدمت کی خاطر جو ہم اس بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی خاطر ہم یہ مقدمہ بار 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 لے کے آ رہے ہیں لاہور میں. اپنا ٹائم بھی لگاتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. ہم کسی سے کرایہ نہیں لیتے کہ عدالتوں میں جا کے آپ کو یہ بتائیں گے وہ بتائیں گے تو ہمیں 10,000 دو, 15,000 دو, 20,000 دو. ہم اپنے کرایہ اخراجات پر آتے ہیں اور اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے سید قمر زیدی شاہ صاحب نے اور میں نے اور ہمارے ساتھ ساتھ ایڈوائزری کمیٹی نے جس طرح بات کی ہے, جو سفارشات پیش کی ہیں, تو وہ دن دور نہیں, جلد ہی آپ کو انشاءاللہ اکاموڈیٹ اللہ کی طرف سے کیا جائے گا. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ کرنا سب کچھ اللہ نے ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم کچھ دے نہیں سکتے نہ ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں, ایک کوشش کر رہے ہیں. ساتھ میں یہ ہماری مقصد پہلی آواز ہوتی ہے کہ کرنا اللہ پاک نے ہے اور جیسے ہی اللہ نے کن کہنا ہے تو سب کچھ ہو جانا ہے. اور سیف الرحمان خان صاحب نے بہت اچھے انداز میں, بڑے پیارے انداز میں انہوں نے ہماری بات سنی اور اپریشیٹ کیا اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ لوگ واحد لوگ ہو جن کی کوئی ذاتی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے, جن کا کوئی ذاتی مقصد ہی نہیں ہے اور بے لوس ہو. تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور یہ ہمارے لیے انعام ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. تو جلد تھوڑا ٹائم لیا انہوں نے لیگل ٹیم سے مشاورت کے لیے, تو انشاءاللہ جلد آپ کو خوشخبری ملے گی اللہ پاک کی رحمت سے. اور وہ خوشخبری بھی آپ کو میں سید قمر زیدی شاہ صاحب اور ہماری یہ ایڈوائزری کمیٹی سنائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ابھی سلیم جمر صاحب میڈیا ایڈوائزر بات کریں. اسی کے ساتھ میں آخری ان الفاظ پہ اختتام کرتا ہوں کہ آج کی میٹنگ انتہائی کامیاب رہی اور میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایڈوائزری کور کمیٹی کے تمام 11 کے 11 جو ممبران ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پہ متفق ہیں, ان کا اتحاد ہے, ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں کہ کوئی کسی قسم کا ہمارے درمیان جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم انشاءاللہ مل کر چلیں اور مل کر چلیں گے اور آئندہ جس طریقے سے ہم نے یہ اسٹرگل
سٹارٹ کی ہے، اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ اس کا اختتام بھی کریں گے اور ہمارے درمیان جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ جی شاہ صاحب کچھ کہیں۔ میں آپ سب کی توجہ ایک نقطے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ جو لوگ متاثرین کے حق کی آواز اٹھاتے ہیں ان کی پھر گروپوں میں کردار کشی بھی کی جاتی ہے، انڈے ٹماٹر بھی انہی کو سہنے پڑتے ہیں۔ چودھری خالد فاروق میرے محترم بھائی میرے ساتھ ہیں، جو شروع دن سے ڈے فرسٹ سے آج تک میرے کسی موقف پہ بھی مخالف نہیں رہے ہیں، آج بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ چودھری خالد فاروق میں اور سید قمر میں اور سلیم جھمٹ صاحب میں کسی قسم کے کوئی اختلافات ہیں، وہ الحمدللہ دیکھ لیں گے۔ سلیم جھمٹ بھائی، چودھری خالد فاروق بھائی اور میں ناچیز ہمیشہ سے ایک پیج پر تھے، ہمیشہ ایک پیج پر رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی ذاتی مفاد ہے ہی نہیں پس پشت، ہم نے سارے مفادات کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور ہماری پوری ایڈوائزری کور کمیٹی اس پر سختی سے قائم ہے۔ بفضل تعالیٰ بہت شکریہ۔